بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں ایک تو جو حدود و تعزیات ہیں وہ طے شدہ ہیں اور ان سے کسی کو بھی رخصت نہیں ہے، اور دوسری چیز جو یہاں خاص طور پر سمجھنے والی ہے، بڑی قیمتی اور بڑی اہم، اور وہ یہ کہ اس میں کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری اور آپ کی ماں، ان پر تہمت لگی تو کیا تہمت لگانے والوں کو اس کی سزا ملی؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب الحدود 3579ویں حدیث کتاب میں اور 25ویں ہے باب میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لما نزل عذری قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فذکر ذلك فلما نزل من المنبر امر بالرجلین والمرأة فضربوا حدهم، رواہ ابو داود۔ معزز خاتم حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے، کتاب الحدود، زنا کی تہمت کی حد 4474، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہمیں مل جائے گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 5 سے 6 بلکہ 8 سے 10 مقامات پر۔ صحیح مسلم میں 2 جگہ ہے، سنن ترمذی میں 2 جگہ ہے، سنن ابی داؤد میں یہ روایت 4 جگہ ہے، سنن ابن ماجہ میں 3 جگہ ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ حدیث سند کے اعتبار سے کم از کم حسن درجے کی ہے۔ ترجمہ اس کا یوں بنتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میری برات کے بارے میں جب آیات مبارکات نازل ہوئیں تو آقا علیہ السلام منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرما دیا کہ ظالموں، الزام لگانے والوں، تم جو مرضی کر لو، رب کائنات نے میری اہلیہ محترمہ کو بری کر دیا ہے، اور رب کائنات نے واقعی بری کیا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ 2 مردوں اور 1 عورت کے بارے میں حکم دیا تو ان پر حد قائم کر دی گئی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ چونکہ وہ اس تہمت کو آگے بڑھانے میں، اس تہمت کے حوالے سے بات کو چلانے میں پیش تھے، تو اس لیے ان کو یہ حد لگا دی گئی۔ اب یہاں پر اہل علم نے اس حوالے سے بہت کچھ بیان کیا، لیکن جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بنیادی باتیں 2 ہی ہیں، اور ان میں سے پہلی بات یہ کہ حدود متعین ہیں، ان میں کسی کو استثناء حاصل نہیں، اور دوسری بات جو یہاں پر خصوصی طور پر قابل غور ہے وہ یہ کہ اگر کسی پر تہمت لگانے میں 1 سے زیادہ لوگ ملوث ہوں تو وہ سارے کے سارے اس کی زد میں آئیں گے، سب پر حد لگے گی، کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ اگر کسی پر حد لگ گئی ہے تو نعوذ باللہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یا پھر ہم اس بنیاد پر اس کو بعد میں مطعون کرتے رہیں۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔